ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صنف سخن گیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو اسپیشل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ گیت گانے کی چیز کو کہتے ہیں، اس کا موسیقی سے گہرا تعلق ہے، اس لیے گیت میں سر تال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اصطلاح میں گیت وہ صنف شعر ہے جس میں ایک عورت مرد کو مخاطب کر کے اظہار محبت کرتی ہے۔ گیت میں جذبات و احساسات خصوصاً ہجر اور فراق کی کیفیت بڑے والہانہ انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ بعض گیتوں میں محبت کا اظہار مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے، مگر گیت کا بنیادی مزاج یہی ہے کہ وہ محبت میں مبتلا ایک عورت کے دل کی پکار ہے۔ اردو گیت کی بنیاد ہندی گیت پر ہے، لہٰذا اس کی فارم اور زبان و بیان پر ہندی گیتوں کا گہرا اثر ہے۔ اردو گیت میں بھی ہندی کے الفاظ خالص ہندوستانی تلمیحات اور مقامی موسموں، درختوں اور پھلوں وغیرہ کے نام بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ گیت کا لہجہ نسائی اور دھیما اور الفاظ نرم اور سبک ہوتے ہیں۔ گیت کا مجموعی مزاج نسوانی اور مقامی ہے۔ گیت کی کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں۔ امیر خسرو کے بعض اشعار میں اردو گیت کی اولین جھلک نظر آتی ہے۔ دکنی شعراء میں محمد قلی قطب شاہ بجہی، غواصی، میراں شاہ ہاشمی کی شاعری میں اردو گیت کے ابتدائی نمونے ملتے ہیں، کیونکہ ان کا لہجہ نسوانی ہے، زبان ہندی ہے اور اظہار محبت عورت کی طرف سے ہوا ہے۔ اردو شاعری کا مرکز دکن سے شمالی ہند منتقل ہوا تو وہاں گیت پروان نہ چڑھ سکا، کیونکہ دہلی کی ادبی فضا گیت کے فروغ کے لیے سازگار نہ تھی۔ 19ویں صدی میں امانت لکھنوی نے اندر سبھا تصنیف کی۔ یہ ایک ڈرامہ تھا اور ڈرامے کی فضا گیت کے لیے بڑی مناسب ہوتی ہے۔ اس میں گیت کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ اس کے بعد قریبی زمانے میں متعدد تھیٹریکل کمپنیاں قائم ہوئیں اور ڈرامے بڑی کثرت سے لکھے اور کھیلے جانے لگے۔ چنانچہ اکثر ڈرامہ نگاروں خصوصاً آغا حشر نے گیت لکھے۔ عظمت اللہ خان وہ پہلے گیت نگار ہیں جنہوں نے اردو میں منفرد اسلوب کے گیت لکھ کر گیت کو ایک نئی جہت سے آشنا کیا۔ ان کے بعض گیتوں میں خطاب عورت کی طرف ہے، مگر گیت کا مزاج بدستور قائم ہے۔ اس کے بعد اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، ساغر، تاثیر وغیرہ نے عمدہ گیت لکھے۔ میرا جی نے اپنے گیتوں میں خالص ہندوستانی عورت کو پیش کیا اور اس کے جسمانی پہلو کو بطور خاص اہمیت دی۔ ان کے بعد اندرجیت ورما، امر چند کیس، مقبول حسین احمد پوری، آرزو لکھنوی، قیوم نظر، مجروح سلطان پوری، وقار امبالوی، لطیف انور اور عرش ملسیانی وغیرہ نے گیت لکھے۔ دور جدید کے گیت نگاروں میں شکیل بدایونی، کتیر شفائی، ساحر لدھیانوی، مجید امجد، منیر نیازی، جمیل الدین عالی، تنویر نقوی، ناصر شہزاد، سیف الدین سیف اور زبیر رضوی وغیرہ اہم ہیں۔ ان میں سے بعض شعراء نے فلمی تقاضوں اور ضرورتوں کے تحت گیت لکھے، مگر اس سے اردو گیت کے ذخیرے میں بہرحال اضافہ ہوا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی گیت پر مشتمل ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔